السلام علیکم، میں ہوں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 6 جنوری ہے، جمعرات سن 2022۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی۔ اب تحریک انصاف کی جو فنڈنگ کی صورتحال ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس میں اگرچہ وفاقی وزراء جو ہیں وہ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی بالکل سرخرو ہو گئے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن حقائق جو ہے نا وہ اس سے مختلف ہیں۔ 31 کروڑ روپیہ جو ہے وہ کہاں سے آیا؟ ان اکاؤنٹڈ ہے۔ بہت ساری فورن کمپنیز جو ہیں ان سے پیسے لیے گئے۔ وہ جو عارف نقوی صاحب ہیں ابراج کے، انہوں نے بھی پیسے دیے، اور جو گرفتار ہیں کرپشن کے چارجز میں وہ کمپنی ان کی آف شور کمپنی سے آئے، حالانکہ پاکستان کا جو قانون ہے اس کے تحت نہیں آ سکتے تھے۔ امپورٹنٹ چیزیں آئی ہیں اس میں، اور ایک بڑا چیلنج ہے تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کی اپنی ذات کے لیے بھی، کیونکہ انہوں نے سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ہیں کہ کوئی ممنوعہ فنڈنگ نہیں ہوئی، اور وہ سرٹیفکیٹ غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ تو اگر کوئی عدالت میں چلا جائے کہ آپ نے ایک سرٹیفکیٹ دیا جو جعلی ثابت ہوا ہے، جعلی سے مراد یہ کہ وہ غلط ثابت ہوا ہے، تو پھر الزام لگ سکتا ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں۔ تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان ڈکلیریشن دے سکتی ہے، جیسے نواز شریف صاحب کے بارے میں دیا، وہ اقامہ جو تھا ان کا، اور ایک اکاؤنٹ ان کے اپنے بیٹے کی کمپنی کا تھا، تو وہ اس پر ڈسکوالیفائی ہو گیا۔ بہرحال یہ کورٹس کے اوپر ہے، ویری انٹرسٹنگ سینیریو ہے، لیکن اس وقت جو میڈیا پہ ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بالکل ہم سرخرو ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جناب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو فنڈنگ ہے وہ بھی، اس کے بارے میں بھی جو سکروٹنی ہوئی ہے وہ بھی آپ سامنے لے آئیں۔ اور مجھے جو الیکشن کمیشن کے ذرائع میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی فنڈنگ سامنے آ گئی۔ 31-30 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ان اکاؤنٹڈ ہے، پتہ ہی نہیں ہے وہ اس کا کہاں گیا، کہاں سے آیا۔ کمپنیوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، جو ممنوعہ فنڈنگ تھی، آف شور کمپنیز نے پیسے دیے ہوئے ہیں، ایسے شخص کی آف شور کمپنی جو کرپشن میں ملوث ہے، تو وہ بالکل اس معاملے میں تحریک انصاف شفاف نہیں ہے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے۔ یہ وزیر جتنا مرضی جھوٹ بول لیں۔ اب آ جائیں آپ دوسری طرف، نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے۔ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی ان کے بارے میں بھی الیکشن کمیشن ایسی سکروٹنی کرے، اور الیکشن کمیشن کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ بالکل نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کی فنڈنگ میں تو بہت ہی زیادہ لیکیونز ہیں۔ یہ بات عمران خان صاحب کی درست ہے کہ پی ٹی آئی نے پھر بھی ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے۔ اگر 1.5 ارب 2 ارب آیا تو بیچ میں 30-31 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اس طرح کا ہے، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو معاملہ ہے وہ تو بالکل یکسر، اس کو آپ دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن والے کہ اڑ جائے گا آپ کا ذہن ہی اڑ جائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ قیادت جو ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این کی ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، اس فنڈنگ کے معاملے پر یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی رجسٹریشن ان کی ختم ہو سکتی ہے، ان کے سمبل ختم ہو سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی 2 طرح کی جماعتیں ہیں، ایک تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے اور ایک پیپلز پارٹی ہے۔ تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جو ہے وہ شاید اس میں بچ جائے، اب وہ اس کی جو قیادت ہے وہ اب آصف علی زرداری کے پاس ہے۔ بہرحال ویری انٹرسٹنگ الیکشن کمیشن کی اب تک جو فائنڈنگ ہے، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ ساری کی ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی فنڈنگ کے معاملات شفاف نہیں ہیں۔ ان میں بہت سارے یہ ممنوعہ فنڈنگ ہے، اللیگل کام ہوئے ہیں، اور اگر قانون کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو یہ ساری کی ساری جو لاٹ ہے یہ الیکشن نہیں لڑ سکے گی، چاہے یہ شریف خاندان ہے، چاہے یہ عمران صاحب خود ہیں، چاہے یہ بلاول بھٹو کا خاندان ہے۔ تو بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شہر میں اس وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اگر اس نے اپنی قانون کے مطابق یہ فیصلہ کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ ساری قیادت جس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ باہر نکالنے کی کوشش کر رہی ہے سسٹم سے، یہ قانون کے تحت ویسے ہی ڈسکوالیفائی ہو جائے، اور جماعتوں کے اندر جو ینگ قیادت ہے یا جو دوسرے لوگ ہیں ان کو آ کے ان کو سامنے ابھرنے کا موقع مل جائے۔ تو ویری انٹرسٹنگ۔ تو یہ اس لیے الیکشن کمیشن کی جو پروسیڈنگز ہے یہ فنڈنگ کیسز کے حوالے سے، اس کو اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس سے ایک جو پرانا مطالبہ تھا کہ یہ کرپٹ لیڈرشپ پچھلے 50 سال سے مسلط ہے
اور ایک لمیٹڈ کمپنیز کی طرح یہ چلائی جا رہی ہے، اور پہلے باپ پھر اس کا بچہ پھر اس کا بچہ، اور مال بنا کے باہر، اور کوئی نکالنے والا ہے نہیں ہے، اور یہ پارٹیز جو ہیں یہ بالکل انہوں نے پاکستان کو اپنی گرپ میں لیا ہوا ہے۔ تو جناب یہ کچھ ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو جماعتیں ہیں ان کی قیادت جو ہے یہ غلط ممنوعہ فنڈنگ کے الزام میں اس سسٹم سے باہر ہو جائے۔ اب دوسرا ایشو وہ ہے یہ جو آڈیو لیکس کا ایشو ہے۔ آپ نے، میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ آڈیو لیکس جو ہیں انہوں نے یہ مریم صاحبہ کی، اس نے ایک بات تو آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ جناب یہ صحافیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، جو ان پر تنقید کرے، جو ان کے نقائص بیان کرے، جو ان کو آئینہ دکھائے، اس کو یہ بھونکنے والا کتا کہتے ہیں۔ یہ تو چاہے وہ اب آپ ہم جیسے صحافی جو مین سٹریم پہ کام کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی کام کرتے ہیں یا صرف سوشل میڈیا والے بھی آپ دیکھ لیں، تو یہ ان کو کہتے ہیں یہ بھونکنے والا کتا ہے۔ یہ ایک ان کی بات آ گئی۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں جو پی ٹی آئی نے کیا ایکسکیوز می، پی ٹی آئی نے کیا کیا، وہ جو ایک آڈیو آئی آخری، اس میں وہ 2 آڈیو مکس کی ہیں انہوں نے۔ شہباز گل صاحب نے کہا کہ میں نے یہ آڈیو سنی ہے، سب سے پہلے انہوں نے کہا اور یہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں نے کسی صحافی کے پاس سے سنی ہے۔ کون اس بات پہ یقین کرے گا کہ وہ کسی صحافی کے پاس تھی؟ کیا صحافی ایسی ویڈیوز بناتا ہے یا آڈیوز بناتا ہے؟ ان کے پاس تو اس طرح کے وسائل ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ انہوں نے نصرت جاوید اور رانا جواد کی جو آڈیو ہے اس کو بیچ میں اس کے ساتھ ملا کے تو ان کو بھی ملائن کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ وہ حکومت کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو اگر نون لیگ اپنے مخالف صحافیوں کو ذلیل یا بدنام کرنے پر بلیو کرتی ہے تو شہباز گل صاحب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بھی وہی کام کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ مجھے بات بتائیں کہ یہ ایک سوسائٹی کی بات ہے، یہاں پر سیاستدان ہیں، یہاں پر سرکاری افسران ہیں، یہ ایک دوسرے کو، یہ کسی کے اگر آموں کا باغ ہے، کنوں کا باغ ہے، 2 ٹوکریاں بھیج دیں، 2 پیٹیاں بھیج دیں، یہ روٹین ہے۔ ہم سب سارے کے کون سا صحافی ہے جو یہ نہیں لیتا؟ کون سا سیاستدان ہے جو ان چیزوں کو ان کو گفٹ نہیں کرتا؟ لیکن اس کو انہوں نے شامل کر کے، نصرت جاوید سب کو پتہ ہے ایک بڑی انٹیگریٹی والا آدمی ہے، اور ایک بالکل وہ ان کے جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے بہت ساری چیزوں پر، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو، لیکن وہ آنیسٹی کی بنیاد پر ہے، وہ ان کی واقعتاً ججمنٹ ہے۔ اور رانا جواد کو بھی بیچ میں اس طرح ان کو بھی گھسیٹنا یہ افسوسناک ہے۔ تو یہ آپ نے نون لیگ کا جیسا چہرہ ہے وہ تو نظر آ گیا سب کو، تو یہ آپ نے بھی بیچ میں اپنا آپ دکھا دیا کہ آپ کس بات پہ بلیو کرتے ہیں۔ اور پھر تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے اس میں کوشش کی ہے آڈیو ملا کے نصرت جاوید اور رانا جواد کی، تو یو ایکسپوز یور سیلف۔ اگر آپ نے یہ نہ کیا ہوتا تو اٹ وڈ ہیو بین مچ بیٹر۔ اور ہم سمجھتے کہ جی آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ اٹھیں صحافی اور پی ایف یو جے اٹھے اور وہ سب اٹھیں، تو جناب یہ ایک چیز اس سارے واقعے نے ظاہر کر دی ہے کہ یہ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں یہ صحافیوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔